الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اسلام کے اندر پورے مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا، وہ تہاڈا واضح دشمن ہے۔ معزز سامعین حضرات، کچھ لوگ یہودیت اور عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تہاڈے دین اندر آ گئے ہاں، لیکن ساڈیاں کچھ مجبوریاں نوں بھی ملحوظ خاطر رکھیا جائے۔ ان مذاہب اندر ساڈے رشتے دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، برادریاں، قبیلے، اسی اس طرح کرنے ہاں جمعے کا دن بھی مناواں گے، جمعہ بڑی توجہ نہ پڑھاں گے، احترام کریں گے، نال ہفتہ اتوار بھی پڑھیا کریں گے، انہوں بھی مننا گے، کچھ پوتر دیا مننا گے،
تسی بھی راضی رہو، وہ بھی ناراض نہ ہو، جو کہ ساڈیاں مجبوریاں نے، رشتے داریاں، کنبہ، قبیلہ۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تساں ایمان کا دعویٰ کر لیا، ایمان لے آئے پھر سارے دوسرے مذہبوں چھوڑ دیو، اسلام دے اندر اگے داخل نہ ہو، اسلام دے اندر پونے داخل نہ ہو، بلکہ پورے دے پورے مکمل طور پہ اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک نو دوئی پسند نہیں، اللہ پاک میں پسند نہیں کہ کو بندہ کرے راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی، اے اللہ نو پسند نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ول آنا تے نتر کے آؤ، میرے ول آنا تے نتر کے آؤ، مینو دوئی پسند نہیں کہ اوتر دانیے تے اوتر دانیے۔ ساڑھے پنجابی دی اندر وہ محاورہ ہے جڑا دو بیڑیاں وچ لگ رکھے کبھی سرے نہیں چڑھتا، غرق ہو جائے گا، ایک بیڑی چلاتا۔ جمعہ ہے تربیت واسطے، تربیت اس صرف کرنا کے چسکے واسطے نہیں ہوتا، عبادت۔ اج میں ایک تربیت قرآن و سنت کے حوالے نہ اپنی اور تساں بھی کرنی۔ اگر اسی اپنے آپ کے لیبل لا لیا نا آل حدیث کا، آل حدیث بہت بڑا اقدام ہے۔ ساڈا مسلک آل حدیث نہیں، لفظاں پہ غور کرنا نا کی کہہ رہے، ساڈا مسلک آل حدیث نہیں۔ ایک پورے لوگ بچارے لفظ مشہور کر دیتا ہے، ساڈا مسلک قرآن و سنت ہے۔ آل حدیث ساڈا مسلک نہیں، آل حدیث ساڈی تحریک ہے۔ پہلا ذرا میں بھی بھنڈ کڈا تو سمجھ آیا سی ہے کون۔ جب اسی کہتے ہیں نا ساڈا مسلک ہے حدیث، اعتراض کرنے والے ساڈے اعتراض کرتے ہیں بے بانگے توہل کہ تواڈے محمد صاحب بٹالوی نے 1886 ملکہ وکٹوریا تو اہل حدیث کا رجسٹر کروایا، لہذا تواڈا مسلک کے انگریزاں کا رجسٹر ہے تو پہلے مسلک ہی ہے، ساڈا مسلک اہل حدیث ہے۔ مسلک کا معنی ہے رستہ، سالہ کا یسلک دے وچوں مسلک رستہ، بھی اسی کیڑی راہ تے چلن دے، اسی چل رہے ہیں قرآن تے حدیث دی راہ تے۔ ساڈی راہ، ساڈا رستہ، ساڈا مسلک کی ہے قرآن و حدیث کہہ لو، قرآن و سنت کہہ لو، ایسا دا مسلک ہے، ایسا دا رستہ ہے۔ آل حدیث، حدیث کو ماننے والے، یہ ساری تحریک ہے کہ اصل تحریک چلانی ہے
کہ سارے لوگوں حدیث منن والے بنانا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی حدیث، نبی اسلام کی تعلیم بھی حدیث، سب کو حدیث منن والے بنانا ہے۔ یہ تحریک ہے، تحریک رجسٹر کروانا کوئی عیب نہیں۔ جتنے مسلک نے سب نے اپنی اپنی تحریک وقت کی گورنمنٹ تو رجسٹر کروانا، جب تک رجسٹر نہ کروان ملک کی سیاست اندر کو جماعت حصہ نہیں لے سکتی۔ اگر ذرا سمجھنے کی کوشش کرے، ساڈے مولانا نے مسلک سارا رجسٹر نہیں کروایا، تحریک رجسٹر کروایا۔ مسلک ساڈا اس دن تو رجسٹر ہے جس دن قرآن اتریا سی، اسی دن تو رجسٹر اللہ رہا ہو گیا۔ وہ کی مسلک ہے؟ مسلک ہے قرآن و سننا، اہل الحدیث ایک تحریک ہے۔ ہن آئیے اسی اپنی تحریک کا نام رکھے اہل الحدیث، حدیث سے چلن والے، حدیث کو منن والے۔ آئیے تو ہم نے کیوں عرض کرنا ہے، اہل الحدیث بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اگر دعوے کے مطابق دلائل نہ ہو انسان مقدمہ ہار کرنا ہے۔ دیکھا دے کہ جیسی اللہ کی عدالت اندر اہل حدیث دعویٰ کر لیں گے، عمل سادے دلائل سادے اہل حدیث والے نہ ہوئے، مگر کہ اللہ کی عدالت کے اندر مقدمہ ہار کے جہنم کا بازار نہ بٹے۔ صرف لفظ لان دے نال کامیابی نہیں، پھر سمجھو میں نہیں عرض کر رہا، صرف لفظ اہل حدیث زبان میں کامیابی نہیں، اہل حدیث بننا کامیابی۔ ہن میں عرض کر لگا، اہل حدیث ہو کے دعویٰ کرے میں حدیث تے چلنا، تے لوگاں دی ویکھو ویکھی، برادریاں دی مجبوری، دوستاں دی مجبوری کو سامنے رکھ کے تے وہ کرے مجبوریاں نے لی آکم حدیث کے خلاف فلانیاں کی تن مینوں بھی کرنا پیا۔ انہیں دعویٰ کہ اہل حدیث کا کر رہے ہیں لیکن اسلام میں پورا داخل نہیں ہویا۔ اللہ کے میں پورے داخل ہو۔ دیکھو نا وہ لوگ نبی پاک کے زمانے میں جڑے مسلمان ہوئے، کتنی مقدس ہستیاں، حالانکہ وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام دی، عیسیٰ علیہ السلام دی، آسمان تو اتری شریعت، اللہ نے کہا نہیں، جدو اے شریعت آ گئی ہے وہ ختم، اگر تسی وہ دیتے بھی چلو گے، نال کے دیتے چلو، نال وہ دیتے چلو، تسی شیطان دے قدمہ بھی اتباع کر رہے۔ چاہے کہ اہل حدیث کہلا کے تے کام تمام شریعتاں تو ہٹ کے کرے، کہ دیکھنا مگر اپنے آپ کو کدھر دھوکا نہ دینا۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا اے لوگی اللہ پاک کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے رہے، مومنوں کو دھوکا دے رہے، حالانکہ اللہ پاک کو دھوکا نہیں دے سکتا، اے مومنوں کو بھی دھوکا نہیں دے، حقیقت دے اندر اپنے آپ کو دھوکے وچ رکھ رہے ہیں اور انہوں شعور نہیں۔ اہل حدیث کہلا کے بندہ سارا رسماں بھی کری آگے، بدعتاں بھی کری آگے، اے اپنے آپ کو بندہ دھوکا دے رہا ہے، دھوکا۔ آئیے میں چند چیزاں کی نشاندہی کرنے لگا۔
اگر جو اہل حدیث کے علاقے تواڈے وچ ہیں انہاں دور کرو، جے نہیں تے تو خان تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اگر کمزوریاں نے تے ضد وچ نہیں ہونا سن کے، بلکہ کمزوریاں دی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو میں تربیت کی موقع ہوتا ہے سننا دا حضرات اور بندے دی پیدائش کو لے کے ٹر پینا ہے، اور بچے دی پیدائش ہوئی ہے، بچے دی پیدائش کا ویلا آیا ہے، اس موقع تے یا اگلے سال پھر پیدائش کا دن آ گیا، اور اہل حدیث بھی اپنے بچے دی سالگرہ پہ مناتا ہے، گھر دے اندر ہی رشتے داراں نوں اکٹھا کر لیا ہے، کئی لوگی تے باہر دیاں دوستاں نوں بھی دعوت دے دیندے نے، میرے بیٹے دی سالگرہ ہے، اور سالگرہ دے موقع دے اسی سمجھنے حرج کی ہے، مولانا میری بیٹی دی سالگرہ ہے، میرے بیٹے دی سالگرہ ہے، بس اینا کو کرنے کی اٹھو کیک لیونا ہے، اسے بہانے رشتے دار کٹھے ہو جان گے، میل جل بن جائے گا، کیک لیاؤں کٹیا تالیاں بجائیاں تے ساریاں نے مل کے کھا لیا ہے۔ حضرت جی یہ اندر حرج کی ہے، توجہ فرماندے لایا نے، ہر ایک تے غور کریا نے، آج جڑا ساری عمر تسی جشن عید میلاد النبی دا رنگ کرتے ہو، جشن میلاد بھی تے نبی دی سالگرہ ہے، وہ بھی تے سالگرہ بناتے ہیں، نبی دی سالگرہ منان تے تسی رد کرو تے تسی اپنے پتروں دی سالگرہ مناؤ، ایک نہیں چاہیے، یہ نہیں بدعت، دین میں نواں کام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نے کسی نے اپنی سالگرہ منائی ہے؟ ہوئے اہل حدیث ہوئے اہل سنت نے منائے سالگرہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ چھوڑے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا سارے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کام کرتا ہے جڑا پہلا تو ثابت نہیں، فرمایا مردود ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ پاک کا قرآن، اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ساریاں باتاں تو بہتر بات اللہ پاک دی کلام ہے، اور سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد کریم دا ہے۔ سب دی افضل آن توجہ فرماتے رہے، بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا، ممتا ہر ممتے دی ممتا بدعت والا چالا، بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی، ہر کم نواں بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پڑھیا وچ گمراہی بڑھیا، وچ گمراہی جو بھی بڑھیا دودھ کے اندر سڑیا۔ حضرات میں عرض کی کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں شر الامور محدثاتها، دین کے اندر نواں کام شر۔ تو اپنے بیٹیاں دی سالگرہ کرے،
دین میں نواں کام کرے اے شر فرمایا دین اندر جیڑا بھی نواں کام ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرات تو میں عرض کر رہا ہوں اہل حدیث ہو کے تے دین اندر بدعت کرے اے ہو ہی نہیں سکدا۔ جیڑا بدعت کردا ہے اپنا فکر کردا تے او اہل حدیث نہیں ہو۔ اہل حدیث پڑھو گے تے پھر ہی نجات ہونی ہے، کیونکہ اہل حدیث دا مسلک ہے قرآن و سنت، نہ قرآن تے حدیث سے چلنا ہے۔ قرآن و سنت تو ہٹو گے تے گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اور بات تے غور کر دے لائے سالگرہ تو توبہ کرنی ہے۔ حضرات ان کے دے تو اگے بھی میں باتاں چلاندا جاواں، ایتے خوشیاں دا موقع آ گیا، اس موقع تے بھی بدعات تو بچنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے من مشى إلى صاحب بدعة لينكره فقد أعان على هدم الإسلام۔ طبرانی کبیر کی روایت، میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کسی بدی کو جاندا ہے او دی تعظیم کردا ہے، عزت کردا ہے، انہیں دین وچ ڈھان وچ دی مدد کیتی، یعنی جڑا دین وچ نویں کام کردا ہے او دین نو ڈھاندا ہے، تے جڑا اودی حوصلہ افزائی کرے انہیں دین نو ڈھان وچ دی مدد کیتی۔ ساڈے حدیثاں دا تے عالم ہے، ساڈے کوئی مولوی ایسے آ گئے نے جڑے کلاں تے بھی تقریراں کرن ڈے نے، دسویں تے بھی جان ڈے نے، چالیاں تے بھی جان ڈے نے، عرساں تے بھی جان ڈے نے، محفل میلاداں تے بھی جان ڈے نے۔ اے ساڈے مولوی ساڈے حدیثوں نے سب کے اپنی مسیتاں کے ممبراں تے پا کے تقریراں کران ڈے۔ کیوں؟ اس مولوی پیچھے اوندے بڑے نے، اوندے کون؟ انہاں نوں پتہ ساڈا میسج حدیثاں میں دین دے، او اوندے نے، انہوں پتہ ہے کہ مسلک ساڈا ہے، پھیلاندا بھابیاں وچ پیا۔ اگر آپ 5-7 علماء ٹکا لانے والے نہ ہون، انہاں تیناں چوں 5 مولویاں دی وجہ تو اج کدے دا حدیث مسلک ہی بدل جاتا جڑے حالات بنے پے۔ یہ تو ساڈے ورگے کوئی چند شدائی مولوی نے جگہ جگہ تے ٹکا لا دے کہ آ بھی کم غلط ہو رہا، آ بھی غلط ہو رہا، آ بھی غلط ہو رہا۔ یہ ساری ذمہ داری ہے غلطیوں کو ڈکا لانا۔ تسی اٹھ کے انہاں مولویاں کو بلوا کے انہاں دی حوصلہ افزائی کرو، دین میں ڈھان میں انہاں دی مدد کرو۔ میں حدیث اللہ کے رسول دی سنائی کالے حدیث ہو، یہ نہ حدیث ہے اپنی ہتھی دے آ کے دین اپنا ٹواؤ نہ کرو۔ تسی تے دین دے پہرے دار سو، جدو دین دے فصل دے پہرے دار ہی فصل نو جانن تے راکھا کون بنے؟ تسی راکھے دین دے راکھے سینکڑوں نہیں ہزاراں نبی پاک دیاں سنتاں ایسیاں نے جڑیاں صرف اہل حدیثاں نے زندہ رکھیاں۔ ڈبل اعلان کہنا میرے نبی دی سنت ہے، اہل حدیث تو علاوہ مینوں کسے مسئلے پہ بتا دے۔ سیرت تکبیر کہنا میرے نبی دی سنت ہے، اہل حدیث تو علاوہ کسے پہ بتا دے۔ تسی لوگ کو جنہاں نبی دیاں سنتاں نوں زندہ رکھیا ہے، اگر تسی بدعت کرن لگ پے یا بدعی مولویاں دی حوصلہ افزائی کرن لگ پے، مینوں دسو پھر دین دے پہرا داری کیڑا کرے؟ تانوں اللہ نے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تسی ساری امتاں تو بہتر امت ہو، کیوں؟ تسی لوکاں نوں اچھے کماں دی تلقین کردے ہو تے بریاں تو روک دے ہو۔ صرف اچھے کماں دی تلقین کرنا ہی نہیں، بریاں تو روک دے ہو، روک دے۔ اسٹیج ممبر ایک تقدس رکھتا ہے، مقدس جگہ ہے، اتنے نہ پاواں تے جھکتا مارنے شروع کر دیا۔ قوم کو ستا میں تو قرآن کی
سنانے سیرت النبی کا اشتہار چھپے ہے اتنے بہ کے تم جھوٹا مار مار کے سارا تھوڑا ٹائم ضائع کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا سی جب قوم نے کیا حضرت اللہ کے دعا کرو اللہ دسے قاتل کون ہے بندے مقتول کا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کے اندر گائے ذبح کرو کہتے ہیں آن وقت تک جو نہ ہو سوگا موسیٰ اسی کے میں بس قاتل کہا تو نے گھان ذبح کرو سانا میں گھان کرنے جگت کرنے. ہائے نبی موسیٰ نے نظام کے جگت کا لفظ سنیا غصے چاہے فرما دے میں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرما دے میں تھے سوالا دے جواب دا ٹائم ہے میں کوئی جاہل نہیں کے بڑا مذاق کراں. اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے جتھے لوگاں نو دین دسن واسطے سدیا جائے جتھے لوگاں نو دین سنان واسطے بلایا جائے جیڑا اتھے چوتا ماردا ہے او عالم نہیں او جاہل ہے. جانا دی حوصلہ افزائی کری دی ہے جاہل تے پھڑ کے باہر تو ممبر تو تھلے لا دی کیڑے کام لگے ہیں دین سنانا ہے چیڑا ہے کہ اسی تھلے لام دی بجائے اسی اور اشتہار بڑے بڑے چھاپیے تے سدیے حدیثوں اللہ تو ڈر جو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. صرف لفظ ہے حدیث کے مان میں صرف کتے رہ گیا ہے اللہ ٹھل دیتا ہے کہ جو رب پھڑن دے آوے اتنا بخشارت پہ کلا شدید تسی اللہ کے دین کو ٹھان میں بدل کر رہے ہو. اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ان دنیا داری نہ سمجھو ایک دین ہے دین ایک کسی عام کا نہیں ایک اللہ کا دین. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کا کی عالم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو داؤد کی روایت امام ایک بندے نے سلام کر لیا کسی بندے دے ہاتھ سلام. عبداللہ ابن عمر فرمان لگے میرے پتا چلیا وہ بندہ دین میں نوے کام کرتا ہے بدعت کرتا ہے جی وہ بدعت کرتا ہے کہ میری طرف سلام کا جواب نہ دے. صحابہ کہتے پکے سن کسی بدعتی بندے دے سلام کا جواب نہیں سن دیتے یہ حوصلہ شکری کرتے. حضرات رضی کر رہا ہاں کہ تسی بھی آلے حدیث پڑھو اینا چیزاں کا دھیان کرو خیال کرو. جڑا بندہ اس کا وقت ضائع کرتا ہے انہوں کو بڑی مہربانی نہیں جمعہ پڑھانا آنا کے تھلے اتر جا تقریر کرنی نہیں آتی تے نیچے آ جا کسی طالب علم کو ٹائم دے دے وہ جڑا تم قرآن پڑھ پڑھ کے تفسیر کرے حدیثاں پڑھ پڑھ کے شرح بیان کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. حضرات اللہ پاک نے قرآن نے کیا کیتا ہے جی ایمان کا دعویٰ کیتا ہے اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. آگے ذرا میں بات کو تھوڑا جا آگے بتاؤں جی گھمیاں کا موقع آ جائے مثلا کو فوت بھی ہو گئی ہے فوت بھی دے موقع دے اسی جنازہ چکے آئے حالانکہ میرے پیغمبر دی حدیث کی ہے میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جس طرح جنازہ چکے جانا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار. ابو داؤد مسند احمد کی حدیث میرے پیغمبر فرماندے نے جنازے دے نال اونچی آواز بھی نہ کٹی جائے تے جنازے نہ اگ لے کے بھی نہ لی جائی جائے کیونکہ زمانے جاہلیت اندر آج اگربتی نا اگربتی یہ اگربتی لڑا درخت ہے اگر جنہیں سک دیے بنتی ہے یہ سک لے دے انگیٹھی لے دے کولے رکھ دے وہ دے اتے یہ سک رکھ دے دے جنازے نال ٹر پے دے
یہ توڑ خوشبو پھیلتی جاتی جناب گاج قبرستان یہ اگ سی آوازاں جہریت دیاں نوحے دیاں آوازاں اونچیاں اونچیاں جنازے دے نال کڑیاں جاندیاں. میرے پیغمبر نے منع کر دیتا جنازے نال اونچی آواز نہ کڈی جائے, جنازے دے نال اگ لگے نہ جائے. حضرات غور کرے والے کہ کئیاں لوکاں نے عزت کیتی اساں دین دے رقم دا الٹ کرنا ہے, او اگ لے کے بھی ٹر پے تے وعدہ بھی اونچیاں کڈیاں. جدوں جنازہ چکے کلمہ شہادت یہ آواز اونچی نہیں. نبی پاک فرماتے لا تتبع الجنازہ بصوت, یہ حکم کی نافرمانی نہیں. ضد کدے نال میرے نال نہیں, میری تے گل ہی نہیں. اہل حدیث نال نہیں, اہل حدیث کی گل ہی نہیں. کدے نال؟ نبی پاک نال. کیا نبی پاک نال ضد کر کے کامیابی لے لو گے؟ حضور کہنے لگے جنازے اونچی آواز نہیں کرنی, اتنے ضد نہ کری کلمہ شہادت دکھا نہیں کرنا. اور جنہاں فصل اجاڑنی سی انہوں نے اجاڑنی سی, اور کئی اپنے بھی ڈالا لگ پے. روایتی ہے حدیث وہ بھی کندھا چکیا کلمہ شہادت. تو ہے حدیث ہے, تو ہی دیکھا دیکھی نبی پاک نے ضد کر لگ پے. اے حدیث کا دعویٰ کی نہیں تو پکا ہے حدیث بن. تیرے یار نے اپنی جگہ, تیرے سجن نے اپنی جگہ, برادری رشتے داریاں نے اپنی جگہ, لیکن پیغمبر نہ ضد نہ کری ماریا جائے گا. تجھے بھی پکڑ ہوئے بات چاہے تیری پہلا نہیں. کیوں تو دعویٰ کی رکھتے چلنا. اللہ اکبر. حضرات قربان کرا توجہ فرما دینا جے پھر انگ بھی لے جاندے نے. اور انگ دا طریقہ تھوڑا جا بدل دیتا ہے. وہ انگیٹھیاں نال لے کے جاندے سنبھلتی ہے اگر بتیاں دیاں ڈبیاں لے کے ٹر پے. جو ہی قبر تیار ہوئی اتے رات دیاں تیری رات کی ایک ہی اگ نہیں نہ لے کے نہیں گئے. نبی پاک فرماتے نہ تتبع الجنازہ بصوت ولا نار. وہ اگ بھی جا رہے تھے, آواز بھی نہیں کر رہے. جدھر تو میرے نبی نے روکیا. حضرات قربان کرا توجہ فرما دینا جس ویلے چار پئی جنازہ دی جنازہ پڑھیا گیا تے چار پئی رکھ کے ہن قبر دے کول رکھ دے رہے. ہن دوجیاں لوکاں نے بھی چار پئی رکھی ہے کہ آوے قبر ادھر لے آ کے مغرب والی سائڈ تے چار پئی رکھ دیتی ہے. ہن دوجیاں لوکاں نے جڑے بدعت کرن والے جڑے صحیح فرمانا نو قریب بنان والے انہاں بھی چار پئی قبر دے مغرب والی سائڈ تے رکھی ہے. اہل حدیث نے بھی ایسے سائڈ تے رکھی. ایک تو چکی میت قبر دے وچ پان کی تے نبی دی سنت نو زندہ کیوں نہ کرنا ہے. جیسی دیکھو دیکھی وہی کام کرنا پے تے دین دے رکھوانا کم کتنے گیا نہیں. آ قبر ہے, آ ادھر قبر دیا پوانٹاں نے, ادھر ہی نا پوانٹاں, ادھر چار پئی لیا لمبے دا بھی رکھ. قبر میت دا سال ایتھے ہوئے قبر دیا پوانٹاں کول. ہن ایتھوں میت نو قبر وچ اتار. ابو داؤد پڑھو ہاں سنت طریقہ نہیں, روایت بھی صحیح, دوجے بھی صحیح چھڈ کے ضعیفاں تے چلن, اہل حدیث بھی صحیح چھڈ کے ضعیفاں تے چلے. ایتھے جا قبر میں اپنا میت ہن ایتھوں جا. جس ویلے میت نو قبر وچ اتارن لگے ہاں چاروں پاسوں آواز آ گئی اشہد اللہ. اہل حدیث پوچھیا اشہد اللہ. چلا بندہ یار تو تے لوکاں تے قرآن دی رنگ چڑھانا سی, تیرے تے چڑھ گیا رنگ. تینوں تے اللہ نے کہیا سی لوکاں تے رنگ چڑھا. اللہ اکبر. یہ تے کلمہ شہادت دا ٹھکانا نہیں, شریعت دے ٹھکانے نہیں بنے گے. اتنے ٹھکانا کب ہے؟ جس ویلے میت نو قبر وچ اتارنا تے پڑھنا کی ہے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. اے پڑھ مولوی صاحب ہوندی نہیں, کیوں نہیں ہوندی؟ نماز پڑھو پنجے ٹائم اللہ توفیق عطا فرمائے.
ایک ایک لفظ ہر مانا یاد کر، شام تک تیرے دعا یاد ہو جائے. وہ جی متے کر نہیں مولوی صاحب ہن کیڑا ویلا یاد کردا، کیوں نہیں ویلا کیوں نہیں؟ علم دے بچپن تو لے کے قبر دی لحد تک علم بندہ حاصل کرنا ہے. تو کیویں کہتا نہیں عمر ہے؟ بابا صاحب بوڑھے ہوئے بکریاں چارن دے ہیں، بارش آ گئی چھپر دے تھلے کھلو گیا، پانی کا قطرہ قطرہ گریا، سامنے چھوٹا ٹھویا سی بھریا گیا. واہ سادی آگے خود تیرے سامنے قطرے قطرے ٹھویا بھریا گیا، تو ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی پڑھ دو تیرا سینہ بھریا جاتا سی. بڈھے والے پڑھنا شروع کر دیتا، بہت بڑا عالم بن گیا. آج مدرسے میں جو ہے کتاباں پڑھائی جا رہی ہیں فارسی ادب سے. کیوں تسی کہندے ہو میرے پڑھن دا ویلا؟ کنے آکھیا تہاڈا ویلا ہے؟ ویلا پڑھن دا موت تو پہلے پہلے ویلا ہے. حضرات کو پاکرا توجہ فرما دینا ہے، ایتھے بھی سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت کو اجاگر کرنا ہے. اور میت کو قبر دے اندر کو تاریا ہے، میت دی اندر قبر دے تھلے اگر کو کپڑا پانا چاہتے ہو پا لو، کیونکہ میرے سونے پیغمبر دی میت مبارک کے تھلے سرخ رنگ دی چادر پا دی گئی ہے. تسی بھی کپڑا پانا چاہتے ہو کہ کوئی حرج نہیں. اور میت کو قبر دے اندر رکھ دیتا ہے، مٹی پا دی سلامہ پا کے مٹی پا دیتی ہے. اور ایک چیز جڑی ہے کئی اہل حدیثوں دے ذہن اندر بھی پیوست ہے تے کئی غیر حدیثوں دے ذہن کہ جیڑی مٹی قبر چوں نکلی ہے او تے اوتے پانی ہی پانی ہے. مینوں نہیں یہ مسئلے دی سمجھ آئی ہے کتھوں کتے کڈ لے کہ جیڑی نکلی ہے وہ پانی ہی پانی. حضرات اور ماترا توجہ فرما دینا آگے توجہ. قبر دے وچوں مٹی جو نکلی ہے ساری نوں تے پانا شریعت دا کتے حکم نہیں. اور شریعت کی کہہ دی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا تو افضل تے اعلی ہے. میرے پیغمبر دی قبر ایک سیابی نے دیکھی ہے کتنی اونچی قبر ہے. فرماتے ہیں نقبم من شبر، تقریباً ایک گیٹ اونچی، تقریباً ایک گیٹ. تقریباً کا لفظ تا آ گیا کسی کی گیٹ بڑی بھی ہو جاتی ہے، کوئی اونچی کسی کی چھوٹی ہوگی. تقریباً ایک گیٹ. یہ تقریباً کا یہ مانا نہیں کہ 2 فٹ اونچی 1.5 فٹ اونچی، یہ نہیں تقریباً. تقریباً ایک گیٹ، ایک بالش. حضرات آج بھی جا کے دیکھ لو مقبرہ بقی اندر، مقبرہ بقی جنت البقیع نہیں ہے. جنت البقیع لفظ نہ قرآن تو ثابت، نہ حدیث تو ثابت، نہ صحابہ تو ثابت، نہ محدثین تو ثابت. ہن بھی عرب وچ لفظ ثابت نہیں، عربی نوں ہن بھی اللہ پتہ نہیں جنت البقیع کی. یہ سارے اجماع میں لفظ مشہور ہو گیا جنت البقیع. پہلو اتھے کی سی بقیع غرقد، غرقد ایک درخت سی، او دے نام نال میدان مشہور سی مسجد نبوی دے سامنے. جو قبراں بنیاں مقبرہ بقیع. حضرات آج بھی مقبرہ بقیع دے اندر جا کے دیکھو نا، اللہ پاک تانوں حج عمرہ دی سعادت نصیب فرمائے. اتھے پہنچ کے دیکھے آلے کہ مقبرہ بقیع دے اندر امہات المومنین دیاں قبراں نے، اتھے بیبیات رسول دیاں قبراں نے، اتھے میرے پیغمبر دے بیٹے دی قبر ہے، اتھے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں قبراں نے. آج بھی جا کے دیکھو ایک گیٹ تو اونچی قبر تانوں کوئی نظر نہیں آئے گی. ایک گیٹ برابر قبراں اور ساریاں کچیاں قبراں. میں پوچھنا اہل حدیثاں کیا تو صحابہ تو اونچی شان والے کہ تیرے رشتے دار دی قبر 2 فٹ اونچی بنے؟ کیوں بنے؟ تو دین کا پہرے دار ہے. تیرے کھلوتے ہیں چلو بنانے میں نہیں، جو چڑھتا نہ چڑھے. تیرے رشتے دار کی قبر تیرے سامنے 2 فٹ اونچی بنی، تو بولیا نہیں؟ اہل حدیثوں اہل حدیث بنو، دین میں پورے پورے داخل ہو، صرف لیبل حدیث کا نہ لاؤ. جب دعویٰ کی تاریخ عمل بھی اہل حدیث بنا بناؤ. صحیح مسلم دے کے جانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مولا علی نہیں، یہ
سارے سٹیجاں تے بھی شدت چلن لگ پئی رافضیت. نبی پاک نے ایک دفعہ کیا سی وہ بھی نام نہیں رکھیا نبی پاک نے حضرت علی دا نہ صفت رکھی ہے نہ نام رکھیا ہے. صرف ایک دفعہ خبر دیتی سی من کنت مولاہ فہذا مولاہ. جدا میں دوست ہوں علی بھی دوست. کہتے نبی پاک نے خبر نہیں دی کیونکہ ایک بندہ حضرت علی کے بارے بار بار اعتراض کر رہا سی. تے نبی پاک نے رغبت تو ایسی دوستی کرو. کیا میرے نبی نے اس تو بعد ایک مرتبہ حضرت علی مولا علی کہہ کے پکارے ہیں؟ صحابہ کرام نے کسی نے مولا علی کے آلے بیت جو کسی نے مولا علی کے تے کہیں مولوی بھابیاں آج سمجھ آئیے کہ مولا علی ہے. تو انہوں نہیں پتا ہے لفظ تو لوگ مانا کی رہ رہے مولا لفظ کا لوگ مانا لے دوجا بھی مولا علی کرے اہل حدیث بھی مولا علی کرے. یہ ساری مولا علی نسل کہنا ہے بس آپ اپنے مولویوں تو سنیا مولا علی لہذا مولا علی تے مولا علی کا مانا دوجے پاس لے جائیں گے مددگار مشترک خدا اپنی نسل کو اپنی ہتھی لگے بنا رہے. صرف چند مولویوں کا طریقہ ہے رافضیاں نو دوجیاں نو خوش کرنے واسطے تاکہ میں جتھے جاواں او بھی آن تو باقی آ کے فلانا مولوی سکیا تے دوجے بھی آئے سے. کھڑے بڑھو کھڑے اللہ نو کھوٹیاں دی کوئی لوڑ نہیں نہ اللہ نے تمہیں پوچھنا بھی جب سے 15,000 بندہ کیتا لگے ایک کہا جائے لیکن کھڑا آئے سارے بچہ چیزاں چل رہی ہیں بندے بہتے کٹھے کر رہے ہیں کرو لیکن من نہ چھڈو. توجہ فرمایا ہے دیکھو نا ایک لفظ قرآن سے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اور متوجہ کرنے واسطے انظرنا یا رسول اپنا رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساری رعایت کرو ساری لحاظ کرو ساری بات دیکھو توجہ دیو. کچھ منافقان نے اس لفظ کا استعمال غلط کر رہا انہیں رائینا کی بجائے رائینا چھوٹی جا بڑی نا رائینا یا محمد اے محمد ساڑھے چروا گیا ساڑھے نوکران چروا گیا ساڑھے اور اللہ پاک نور اس کے نبی نیت پاک کیا میرا اللہ جان گیا. اللہ پاک نے قرآن کو اتار دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. فرمایا ایمان والے لوگوں جڑے لفظ کو غیرانو کسی غلط معنی کا موقع ملے وہ کسی لفظ ہی چھڑ دیو دوسری رائنا کی بجائے انظرنا کہنا ہے. فرمایا وہ لفظ ہی چھڑ دیو جدے تو غیرانو غلط معنی کا موقع ملتا دے غلط تعبیر کا موقع ملتا دے اور تسی کہندے ہو مولا علی میرے نبی نے کسی بنا تے مولا علی نے کا سے خودو خبر دیتی ہے شاہاں نے مولا علی نے کیا آل بیت نے مولا علی نے کیا اسی طرح صابرین نے مولا علی نے کیا لیکن رافضیوں نے لفظ معروف کر دیتا سارے اسٹیجاں تے بھی آ گیا اور اس لفظ دے وچوں وہ لوگی غلط معنی مراد لیندے نے. قرآن کہندا جڑے لفظ تو لوگی معنی غلط مراد لے لو لفظ ہی بدل دیو کہ تسی اس لفظ نو تصحیح دو. اللہ اکبر. یہ نبی پاک نے مولانا کی مولا کیا تھا حضرت زید نے نبی پاک نے مولانا اے زید تو سارا مولانا انت مولانا. زید کے بارے نہیں کدی کسی کیا مولا لیا اتنے حضرت زید اتنے نہیں حدیث انا اتنے باندھے لفظ آئے انت مولانا. اے حدیثوں نے حدیث پڑھو جڑا ہونے خرافات اسٹیج دے کرے وہ ٹوکو چپ نہ رہو گھنٹے نہ بڑھو ٹوکو جرت کرو بھاگا طریقے نہ ٹوک دیو رکا لکھ دیو قریب جا کے کن میں کیا دیو. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سونے پیغمبر نے آرڈر دیتا ہے اے میرے پیارے علی جڑی تینوں تصویر نظر آوے انہوں مٹا دے. صحیح مسلم کی روایت جڑی تصویر نظر آوے انہوں مٹا دے. نبی پاک صحابیوں کہہ رہے جڑی تصویر نظر آوے انہوں بولو انہوں مٹا دے. آج صحابی مٹاوے
تے بھابی تصویراں بنا کے سینے دیاں گھر وچ لائے تو کون ہے حدیث میں پکا بھابی ہوں نا آ میرے ابے دی تصویر ہے چاچے دی فلانے دی فلانے دی فلانے دی تو گھر تصویراں لائے میرے نبی مٹان تو لائے نبی نہ دے ہائے 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 میں بار بار کہنا ہے لگی سو تسی دین دے پہلے دار ہو بگانا پتھر مارے تے دکھ نہیں ہوتا اپنا غصے کا پھل بھی مارے تے پھل بھی پتھر تو کہنا لگتا ہے اور تسی اپنے ہو کے کام کرو دین دے پہلے دار بن کے دین اٹھاڑو اللہ اکبر آگے دنیا اللہ کی دیگر تو کہتے ہیں چیما سخت بڑا نہ بنایا آگے میری سختی اور میری سختی کی قدر انشاءاللہ تو قیامت دے دن آئے یہ سختی کا ملک قیامت تو میرا رب پائے گا یہ چیما سچا ہوتا سی کہ غلط کرتا سی میں نے کسی نے کوئی حسد نہیں میں نے اپنے دین دے روڑے روڑنا کہ دین بچاؤ تسی جو دین دے پہلے دھام ہو تسی کیوں تک ٹوٹ پہ اللہ مانتے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑے کر دی اندر تصویر ہوئے اس کر اندر رحمت دا فرشتہ نہیں آندا جڑے کر اندر کتا ہوئے اتھے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا ایتھے کہ یار حدیث نے شوق نہ گھراں کتے رکھے تیرا گھر میرے نبی تو مبارک گھر نہیں بڑا میرے نبی دا گھر صحیح بخاری دی روایت جبریل وعدہ کر کے آندا لیکن ٹائم تے نہ آئے میرے نبی کو پیار بڑا سی جبریل اللہ کی وحی لا کے ہوندے سی وحی وچ میرے نبی کو لذت بڑی ملتی سی روحانی لذت نبی پاک علیہ السلام بے چین نے کبھی کمرے وچ کبھی باہر بے قراری وچ چکر لا رہے اچانک نظر پئی پھٹے تھلے کتورا بیٹھا ہے فرمایا باہر کڈو باہر کڈیا جبریل آ گئے جبریل وعدہ کر کے لیٹ ہو گئے خیریت سی حضور جس گھر میں کتا ہوئے اسی اس گھر چ نہیں آتے نبی دے گھر کتورا آئے تے جبریل نہ آئے تو شوق نہ کر دے کتے پالے کیونکہ میں حدیث سے تیرے گھر میں فرشتے رحمت کے آنے بار پیالیاں چرکھو جتھے اجازت حضرات کا کر رہے آمانگے کردے اندر تصویر ہوگے تصویر کردے اندر حضرات کا توجہ فرما دینا آجے پھر تے سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کوٹی جی بندر پیسے نے انہاں دے بھی تصویر ہے شناختی کارڈ کے بھی تصویر ہے ویڈیو پہ بنانے ہو کے بھی تصویر ہے حضرات اس طرح کی حالت بھی شریعت کی اجازت دیندی ہے اس طرح کی مجبوری پیسہ رکھنا مجبوری ہے ٹھیک ہے میں شوق نہ کری رکھی تصویر شناختی کارڈ میری مجبوری ہے پاسپورٹ میری مجبوری ہے ویڈیو چونکہ میڈیا کا دور اپنی توحید و سنت کی آواز لوگوں تک پہنچانا مجبوریت تو بغیر سے بات پہنچا نہیں سکتے اس طرح کی حالت کو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد قرآن دیا ہے اس طرح کی حالت میں اجازت ملتی ہے لیکن کا مطلب یہ نہیں اس طرح کی وجہ اجازت ملی کہ شوق میں بھی کرنا پڑی وہ سب خیر اللہ سیلفی لینا دیا اور یہ کیڑی تصویر ہے یہ کیمرہ ہوا اور تصویر آنے نے مثل کو کسی چیز کی مثل اور پاویں کیمرے لائے تے پاویں ہاتھ لائے جتھے ضرورت ہے مجبوری ہے اتنے شریعت اجازت دے رہی جتھے مجبوری نہیں بچو حضرات علی کر رہے وہاں پہ سونے پیغمبر فرماندے نے فرمایا کلا قبر المشرفان الا سبیتا فرمایا جڑی قبر اونچی دیکھے اونوں برابر کر دے جڑی قبر اونچی دیکھے اونوں برابر کر دے اونچی قبر کو برابر کر دے اونچی قبر ایتھے کئی دان آ رہا ہے نا بتی دان آتے ہیں نہیں جو کہ نبی پاک نے مشرکاں دی قبراں دے بارے کیا سی مشرکاں دی قبراں دے بارے سب کئی تعالی لفظ نہیں آیا پڑھو بخاری جتھے مسجد نبی بنی ہے نا ایتھے کھنڈرات سن ٹوئٹی پہ اور کھجوراں دے درخت کوئی مشرکین دی قبراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں قبراں نوں او کھان دتا جائے
جائے انہاں قبراں نو اکھاڑ دتا جائے پھر سونے پیغمبر فرماتے حکم نہ اکھاڑیاں گئیاں اوتھے لفظ کی نے لو بے شاد القبور مشرکاں دیاں قبراں دے بارے نو بے شاد دا لفظ آیا سبعی دا نہیں آیا ایتھے سبعی دا لفظ جڑا ہے اے جڑیاں عام قبراں اونچیاں بڑیاں نے اے میرے پیارے علی انہاں نو برابر کر دے کدے برابر کر دے شریف مقدار دے برابر کر دے یعنی ایک گٹھ دے برابر کر دے اتوں مٹی لا کے نہ قبراں نو نیویاں کر دے ہن بات لا توجہ کرنا دے رہا ہے ساڈے اس ویلے مصلحت دا شکار ہو جاندے نے جس ویلے قبر تے مٹی پان والے اونچی کردے جاندے نے کوئی بولو بولن لگے تے واپی کے نہ چپ کر ہر جگہ تے نہیں بولی دا اے نہیں موقع بولن دا کیوں نہیں موقع بولن دا سیابی برائی ویکھ کے چپ نہ رہے تو واپی برائی ویکھ کے چپ رہے تے کبھی میں سیابیوں دے مسلک تے چلا گیا جرأت کر ہمت کر بول کیویں بول سنو تمہارا دل تحقیق پڑھو اگر فضالہ بن عبید صحابی بولے حضرت سمامہ قطابی نے انہاں دی قبر جڑی ہے کچھ لوکاں نے بنا دیا اونچی بنا دیتی ہے حضرت فضالہ نے جنازہ پڑھایا سی پر ہو کے لوکاں نو مسئلے پہ دستے نے قبر اونچی بن گئی ہے دعا کرنے واسطے آئے ویکھیا کہ قبر اونچی ہے فرماتے نے خففوا عنہ التراب اتوں مٹی لا کے دے نیوی کرو شاہی بولیا کہ نہیں بولیا تیرے کھلوتیاں تیرے رشتے دار کی قبر 2 فٹ کی بن گئی ہے تو چپ رہے پہلے دانا تو چپ پہ محافظہ تو چپ پہ تیرے سامنے دین دہن دے ہے تو چپ پہ تے دین دی پھر پہلی داری دے کرے گا کہنا کہ تو چپ رہا ایتھے بول ایتھے ہمت کر جرأت کر کوئی نہیں تینوں منہ چھپانے نہ کہا کہ بھائی میرے عزیز دی قبر مبخر دی قبر میں نہیں اونچی بنا دے اتوں مٹی لاؤ نیوی کرو نحوم من شبر پیارے اہل حدیث پڑھو اہل حدیث روایتی نہیں عملی حضرات القبر دی بات ہو رہی ہے دفنا کی اسی اپنے گھراں نو آ گئے ہاں ہن گھراں نو آ گئے اوتھے بھی کئی اہل حدیث دیکھو دیکھی ہن کئیاں نے جنازہ پڑھایا تے جلدی نال باہر وے ہاتھ کھڑے کر لے بابی نے پیچھے کھڑے کر لے انہاں دین میں نبی دعا لے اندی بابی بھی ہاتھ کھڑے کر لے تیرا اکسی صاحب بھی ہو جا نہیں شامل ہونا بدعت بیٹیاں کی حوصلہ افزائی کر کے دین کو ٹانگے چوڑنے کی مدد کرے نہیں نسبت کے حدیث ہو اللہ نے کہا کھوٹیاں کی کوئی لوڑ نہیں ادھر بھی جو کری حضرات البادرہ توجہ فرمانے رہے میرے دوستوں تے ویرا میں عرض کر رہا ہوں جب میت دی اندر قبر بنا لی ہے تے قبر تو بنا کے واپس آ گیا ہن ایتھے آ کے پھوریاں پا دتیاں نے پھوریاں پا لو لیکن پھوری جڑی پان لگیاں 3 دن واسطے کیا میت واسطے جمع ہونا ہے سب تو بڑی غلطی لگی ہے حدیثاں دے غیر حدیثاں میت واسطے صرف 2 کٹ ثابت نہیں نماز جنازہ قبر کے دعا اس تو علاوہ تیسرا کٹ میت واسطے کرنا میں پوری شریعت جو بخان جو ماننا 2 کٹ ثابت نہیں میت واسطے 2 کٹ جنازہ قبر کے دعا 2 کٹ حضرات البادرہ توجہ فرمانے رہے 18 سال تو بعد میرے پیغمبر نے شہدائے احد دے واسطے دعا کرنی ہے میرے پیغمبر نے لوکاں نو شہیداں دے واسطے میتاں دے واسطے مسجد اندر کٹھ نہیں کیتا میرے پیغمبر نے منادیاں گھراں دے کٹھ نہیں کیتا 18 سال تو بعد میرے نبی نے صحابہ نو لیا کے انہاں دی قبراں تے چڑھے گئے اللہ اکبر جنازہ پڑھایا گل ہوئی آ گئی نا جنازہ تے قبر تے دعا 2 کٹ تیسرا کٹ میت واسطے پوری شریعت جو ثابت نہیں
حضرت حسن نسائی نے کہا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہید ہوئے نے اللہ پاک کے سونے پیغمبر نے آنا جعفر میرے پیغمبر نے حضرت جعفر کے اہل و عیال کے واسطے دوائے دین واسطے کتنا دنوں کی مہلتیں دیتی ہے جنہاں نے رونے رو لو چونکہ غم تازہ ہے صدمہ تازہ ہے 3 دن گزر گئے فرمایا تو بعد میرے پر آتے روئے کوئی نہ آج تو بعد میرے پر آتے روئے کوئی نہ یعنی آواز کٹ کے روئے کوئی نہ اکھاں دا رونا بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے آج تو بعد روئے کوئی نہ اتھے بھی یہ کئی مولوی چالیے تھے کئی مولوی 10 تھے اتھے 3 دنوں تو بعد بنے اتھے جانے میں رو آ رہے ہیں کئیاں کی سن میں فتح کی شوق آ رہے ہیں مولوی صاحب میں کوئی تیجا ساتا 4 دن نہیں کرانا میں تو کراواں گا 8واں دن اکٹھا کرنا گا یا میں کراواں گا 13واں 14واں 15واں یا کم اگے پیچھے میں لوگوں کو اکٹھا کر رہے اماں فوت ہو گئی ابا فوت ہو گیا میں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ایک مولوی سدا گا وہ ماں کرا دے گا پیو کرا دے گا خوب روائے گا سال بعد مکان گئی ہستے روان گئی خوب روائے گا لوگوں کو مزہ آ جائے گا تے پانچ دعا ہوئے کہ میری اماں بخشی جائے گی کئیاں کی سن بھی شوق پاؤں دے کما ہے انہیں جنہیں کل ساتا چاریہ کرا انہیں باپوں واسطے کرایا وہ بھی آدھا دعا کرا وہ بھی کہنا مولویا کے درس دے گا تو بھی کہنا درس دے گا وہ بھی کہنا بخشش ہوئے گی تو بھی کہنا بخشش ہوگی تیرا تے بتی کا فرق کیا صرف تو دل بدلے انہیں بھی مقرر کیتا تو بھی مقرر کیتا ہے فرق کی رہا انہیں بھی شریعت میں 2 کٹھا تو تیسرا کٹھ میت واسطے کیتا تو ہی کیتا فرق کی رہا انہیں کامی بدت ہے تیرا کامی بدت ہے اے حدیث ہو کے بدت کرے نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم نماز جنازہ اندر 40 موخر بندے میت واسطے جنی دعا کریں گے اللہ رد نہیں کرے گا اتھے کر دعا نبی پاک نے جنازے میں 13 دعا کیتیاں نے صحیح مسلم دی روایت اتھے کر دعا اتھے نہیں دل تبار آیا کہ میری اماں واسطے بخشش کی دعا ہو گئی ہے ابے واسطے بخشش کی دعا ہو گئی ہے جنی قبر تے ہوئی ہے وہ دے تبار نہیں آیا ضرور تو 15واں 16واں کرنا ہے تاں تیری ماں بخشی جائے گی چلنا تو یار حدیث ہے مولوی بھی چھوڑے ہو کے آگے بیٹھ آئے رویے بڑے بڑے ہیں جنہیں اتھرو کے نکل کے کل نفس ذائقۃ الموت موت 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 کوئی کوئی کابل ہے کوئی کابل ہے دین کے نام پہ بدعت اہل سنت لیا مجھے کٹ کے شریعت جو سب کو پہلو میں دس دینا میں نے پتا ہے موقع کر رہی ہے بڑے لگ روٹی بھی چنگی لگ رہی نال بھی کھڑوا کھان دے پوری رکھ رہی میں بھی انسان ہوں میرے بھی پیٹ لگا میرا بھی بچے پر کی کرنا جہنم دیا کر رہی گا اہل سو اللہ نو کھوٹے اہل دی لوڑ نہیں بانے بانے کا بندہ لے آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ربان دے توجہ فرمان دے رہا دے توجہ اے بتا تو بچو بتا تو حضرات کو میرے پیغمبر نے 3 دنوں تو باہر رون تو منع کر دیتا ہے ایتھے 15ویں 16ویں دن روایا جا رہا خوب روایا جا رہا ہے ہاں جی میں بات کر لگا ہاں کہ 3 دن پوری صرف وہ جڑی آلے جعفر نو 3 دن دی کہ دی نا وہ دی نبی پاک وہ کچھ علماء نے استدلال کیتا ہے چونکہ دن صدمے دے ہوندے نے ویسے بھی حضرت فاطمہ کی روایت کو ثابت ہے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے واپس آئے حضرت فاطمہ اس فوری علی گلی چو ٹری آن بیٹا کتنے گئی سے ابو جی جب فوری علی گھر تعزیت واسطے گئی سے تعزیت تے جانا ثابت ہے جائز ہے لیکن تعزیت میت دے واسطے نہیں ہوندی تعزیت دے وارثاں دے واسطے ہوندی ہے اے جڑی کندے دی پوری ہے ستھڑے حضرات اے میت دے واسطے نہیں میت دے واسطے نہیں
میت دے واسطے نہیں، یہ میت دے وارثاں واسطے نقصان ہے، وارثاں واسطے۔ تسی آئے ہو چکو جی، نال بھابی نے بھی چکے، کی کردا ہن سارے چکے سن، میں تھلے رکھی رکھدا تے تو اٹھ کے ٹورے آ، تینوں کنے آکھیا تے بیٹھا رہ، تعمیر کیتی یا گھر آ جا، تو جو سارے پوچھے گا کہ حکا پینا۔ اللہ اکبر۔ حضرات کہنے جڑا آنا ہے میت دے وارثاں دے کول آنا ہے تاکہ میت دے وارثاں نوں جڑا غم پہنچیا، صدمہ پہنچیا ہے، انہاں دا صدمہ دور کرنا ہے۔ صدمہ دور کرن دا کی طریقہ ہے؟ اپنی بولی اندر جڑے بھی لفظ تسی بول سکتے ہو دا غم کٹان واسطے، مثلا تسی کہو میرے بھائی جان تہاڈی امی اللہ نو پیاری ہوئی ہے، تہاڈے ابو فوت ہوئے نے، تہاڈا بیٹا ہے، تہاڈا بھائی ہے، تہاڈا فلانا فوت ہویا ہے، اس طرح یہ گل قرآن پاک دی تے حدیث دی سن لو، میرے پیغام اے گلاں انہاں نو کرنیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا بچہ دے اپنی ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے، اجے ڈھانچہ تیار ہوندا ہے، روح ہی پھونکی جاندی ہے، تے اللہ پاک دی طرفوں آواز آندی ہے او تو عمل رزق بھی کتنا دینا ہے، یہ موت کا ٹائم بھی لکھ، اگر روح پھونکی نہیں گئی موت کا ٹائم پہلا اللہ نے رکھا دیتا۔ وہ جڑا لکھیا گیا ہے نا، ایدی 15 سال عمر ہے، ایدی 20 سال ہے، ایدی 50 سال ہے، جنہوں ٹائم پورا ہو گیا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدوں کسی جان کا ٹائم آ جائے سیکنڈ بھی دیر ہوندی۔ بھائی جدوں قرآن دا فیصلہ ہے کہ ایک سیکنڈ دی ریٹ نہیں، تیری امی دا ٹائم ہی اتنا سی، تیرے ابو دا ٹائم ہی اتنا سی، تیرے بیٹے دا ٹائم ہی اتنا سی۔ میرے بھائی صبر کرو، صبر کرو، بے صبری کرو گے انہیں واپس نہیں آ جانا۔ اور جڑے جملے تسی بول سکتے ہو بولو، آوے تہاڈا اوتھے دل جان دا مقصد میت واسطے نہیں، پھر سمجھو میت واسطے نہیں تسی گئے، اور بھائیو میت واسطے نہیں، میت واسطے جنازے پہ 150 قبر تے گئے ہو، ہن بھی جانا ہے قبر تے چلے جاؤ، اتنے میت دے وارثاں واسطے آئے ہو، وارثاں واسطے۔ ہاں کسی اور اتفاق نہ لوگ جمع، مثلا آج تسی میت واسطے نہیں کٹھے ہوئے، کسی فوت کی واسطے نہیں کٹھے ہوئے، جمعے واسطے کوئی بندہ کرے سارا فلانا فوت ہو گیا دعا کر دے جائز، نماز واسطے کٹھے ہوئے ہو، میت واسطے کٹ نہیں تیسرا، میت واسطے کٹ نہیں تیسرا، جنہیں تنا زور دے۔ حضرات قربان کرا توجہ فرما دینا ہے، ایک رات کے اندر پوری ہے میت دے وارثاں دے واسطے نے انہاں دا غم کٹانا ہے۔ جے کسے نوں بہتا ہی غم پہ گیا ہے، غم دل نوں پیندا ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے صحیح بخاری چ جڑے سارے رشتہ داراں چ جنے کسے نوں بہتا غم ستاندا نا، پھر انہوں تلبینہ پکا کے کھواندی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تلبینہ دل نوں طاقت دیندا ہے، کیونکہ غم نال دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تلبینہ جمع کا دلیا یہ پانی پیو دو، وہ 5-6 گھنٹے پیٹھا رہن دو، جو پی لے پانی، پھر اسے پانی جو پکانا ہے، پکا کے پھر دودھ پانا ہے ہلکی آنچ تے، انہوں ہلاندے جاؤ پکدا جائے، پھر کھجوراں میں سٹ لو مکس ہو جان، اے ہے تلبینہ۔ کھجور نہیں میسر شہد پا لو، تلبینہ ایک دل دے مریض نو جنہوں صدمہ بہتا پہنچا، دل کمزور ہے، انہوں کھلاؤ، وہ دل نو طاقت ملے گی، جو ہی وہ دل دلیر ہوئے گا صدمہ کٹ جائے گا۔ نہ طبی طریقہ بھی دسیا روحانی بھی دسیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات کر رہا ہوں، 2 باتاں میں بات کر کے ختم کر لگا ہوں۔ حضرات اہل حدیث کیڑا ہے جڑا قرآن و سنت پہ چلتا ہے، غیروں دے پیچھے نہیں چلتا۔ شیطان نو اللہ نے جس ویلے رد دیتا، لعنت پا دیتی، شیطان کہتا اچھا اللہ میں نے تو رد دیتا ہے اور میں بھی تیرے بندیاں تے بڑے کراں گا،
اگوں پچھوں سجیوں کھبیوں جتھے بھی تا لگا میں مڑنا نہیں، میں تا لاواں گا۔ کیویں لاواں گا؟ حضرات اے سورت النساء، سورت نساء کی میں آیت پڑھ لگا ہاں 117 18 119 پڑھ لگا ہاں۔ اور 118 دے اندر لعنہ اللہ پاک نے دے تے لعنت باری دی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اللہ نے رد کر دیتا ہی اور میں بھی تیرے بندیاں جو اپنا حصہ کٹاں گا۔ کر لے تو جو کرنا سی کر لے، اور میرا بھی زور چلا دے، میں بھی تیرے بندیاں کو گمراہ کروں گا۔ کی کرے گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہوں گمراہ کراں گا، ضرور گمراہ کراں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہوں نیدہ دلاواں گا۔ اور نماز پڑھ لے، او مولوی صاحب والے جوانیاں ڈھارا دو بڑی لمبی عمر ہے، امید دل کے اتنے جاندے مر جے، میں انہوں امید دلاواں گا کہ بڑی لمبی عمر ہے، انہیں داڑھی رکھ لیا بابا مر گئے، کہ بڑھے بڑے جان کے رکھ لیں گے، امید دلاواں گا امید۔ اے شیطان تھوڑے دل سے خیال پاندا ہے، جدوں تانوں کہنے ہیں دین دی گل منو، اجے بڑا ٹائم ہے منن، اے شیطان پاندا تھوڑے، میں نہیں کہدا قرآن کہہ رہے، اے تھوڑے سے شیطان نے گل پیدا کی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہوں حکم دیواں گا، شیطان کہندا ہے میں انہوں حکم دیواں گا چپایاں دے کن چیرو کٹو، کتے دے کن کٹ دے کوڑا بڑا ہوئی گا۔ یہ تین کنے کیا ہے؟ شیطان نے۔ بچیاں کو فلانی بیماری آ گئی انہوں نے کن دے چیرا دے دے، نبی پاک نے کیوں کیا؟ لمبا چیرا کٹیا ہویا اگوں پیچھوں گول سراخ، یقین ہے ایک جاہلیت میں شیطان دے رکھے لاکے لوگ یہ کام کرتے سن۔ نبی پاک نے فرمایا ہوتے جانور قربانی دینا ہی نہیں۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بیماری آ گئی کن کٹ دو چیرا دے دو، اور یار کوئی نہیں، یہ ٹونے رہ گئے ہیں۔ شیطان کہنا کام کرو، ایک اور شیطان بھی لڑ گئے، کہنا والا آمرنہم، میں ان کو ضرور حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم کروں گا اللہ کی تخلیق کو بدل دو۔ اللہ کی تخلیق، اللہ نے سونے پر بٹے بنائے، میری تھی بہنیں کہنے گی یہ نہیں میرے پسند، آگے اللہ نے بنائے نا، انہوں نے تھوڑے تھوڑے کٹ کے ذرا بریک کر دے، اللہ کی تخلیق نہیں میرے پسند، جڑی میں کہہ رہی ہوں پچھو شیطان کہہ رہا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں رحمان دی نہیں مننی، شیطان میں کہہ دیا کٹا کے بریک کر، لہذا بیوٹی پارلر والیے کٹ کے بریک کر۔ رحمان کہتا ہے اللہ کی تخلیق نہ بدلنا، لیکن بیوٹی پارلر والیے میرے شیطان کہہ رہا ہے ایتھلیٹک کر۔ آج نے میرے پورے بال ہے نا اتنے جناب شیپا پھر پھر کے کاکا لگ گیا، ہائے میری یہ بہنیں تم اللہ کو گھر نہ آیا، اللہ کی تخلیق کو بدل دیا، تھوڑا سا پھیرا پر ہمر بھی آما۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ نے تیرے چہرے تے بال اگائے، تو اللہ کی تخلیق کو بدلیا۔ اللہ کہتا ہے داڑھی رکھ، میرے نبی فرماتے نے فرض ہے بڑھاؤ لمبی کرو تھلے بڑھاؤ، شیطان کہتا منا، تو رحمان دی چھٹی شیطان دی منی لیکن میں اہل دی سا یا کو سوچی بہو۔ رات میں ایک جگہ بیان کیتا، میں انہوں نے دسیا کہ سارے پورے پنڈ کی کسی دکان تو سگریٹ نہیں لگے گا تھا، مزہ آیا نا اہل دی سا دے پنڈ دا۔ کیبل جہاں لگی کیبل میں چھاپ دی انہوں نے پٹ دیتی، کیس تو بدلے ہیں، انہوں نے کہا پنڈ کیبل نہیں ہوتے، مزہ آیا نا۔ سارا پنڈ اہل دی سا دا ہوئے، اتھے پٹا بھی آ جان، اتھے خلافات بھی آ جان، اہل حدیث ہو کے نبی دیاں نافرمانیاں سارے چہرے تے سارے گھراں چ، اللہ نو کھوٹے اہل حدیثاں دی کوئی لوڑ نہیں۔ میں امید رکھاں گا
میں امید رکھا گا آج میرے کئی جوان پڑھا اور بچے او جوانوں بزرگوں اے شیطان تو ہم کہہ رہا ہے بڑا ٹائم ہے اللہ کی قسم میں قرآن پڑھ کے تو دسیا ہے شیطان امیدہ دلانا ہے اللہ کہتا کوئی پتہ نہیں ایک قدم اٹھیا تو جب پورا نصیب ہونا ہے کہ نہیں شیطان بھی چھڑ دے جے حدیث رحمان بھی من اپنے چہرے کو اللہ کی تخلیق نہ بدل اپنے چہرے پہ سنت سجا اللہ کہتا داڑھی رکھ تخلیق نہ بدل شیطان کہتا بدل میں انشاءاللہ امید رکھاں گا استحکام پاکستان فورس کے سارے جوان اور اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان اللہ کی رحمت کے نال پورے پنڈ اگر تحریک چلان گے ہمیں پیر پھڑ کے جوانا رکھو یا تیری مہربانی چہرے کو اللہ کی تخلیق نہ میں بدل تیری مہربانی داڑھی پھما داڑھی بڑیاں برائیاں تو روک دیے انشاءاللہ میں امید رکھنا استحکام پاکستان فورس جڑی صرف ایشیا چ نہیں پورے پنجاب کے کئی ضلع کام کر رہی ہے انشاءاللہ یہ جوان پیش ہوں گے یوتھ فورس کے جوان پیش ہوں گے آپ بھی سنت کے مطابق گاڑیاں رکھیں گے اور دوسرے جوانوں بھی ادھر رغبت دلان گے اللہ میرا تھوڑا خاتمہ ایمان تے کرے جے میرے بیان کو کمزوری رہ گئی میری طرف اللہ میں معاف کر دے جے کو خوبی ہے اور میرے رب کی طرفوں ہے اللہ قبول فرمائے میرے اللہ کو جان لے میں اپنے پراما کی اصلاح واسطے گفتگو کی تھی اگر کتے گفتگو اندر کتے سخت لہجہ ہو گیا ہوئے وہ کی معذرت چاہنا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.